ایران نے اسرائیل پر حملہ کیوں کیا؟ کیا مشرق وسطیٰ میں جنگ چھڑنے والی ہے؟ اور اگر جنگ چھڑتی ہے تو کیا یہ جنگ باقی دنیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی؟ اور کیا یہ جنگ تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوگی؟ آج ان سارے سوالوں کے جواب جانیں گے۔ اس کے علاوہ آج امریکہ دی فائل کھولیں گے، آج اسرائیل دی فائل کھولیں گے، آج ایران دی فائل کھولیں گے، ایران عراق دی جنگ دی فائل بھی آج کھلے گی۔ تو آج کا ولاگ کافی انفارمیٹیو ہونے والا ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کیپ واچنگ دی نوشاہی رپورٹ وتھ شاذم نوشاہی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج سے 2 دن پہلے یعنی 13 اور 14 اپریل کی درمیانی رات کو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ تقریباً 300 کے قریب بیلسٹک میزائل اور ڈرون اٹیک کیے، جس میں سے تقریباً 5-6 کے قریب اس کی ایک فوجی چھاؤنی پر گرے اور کچھ نقصان بھی ہوا۔ وہ کون سی فوجی چھاؤنی تھی، آج اس کا احاطہ کریں گے۔ ایران نے یہ اٹیک کیوں کیا، ہم اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ پھر کچھ ایسی انفارمیشن ایران کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ دیکھی ہو۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیے اور نال جڑا گھنٹی بھی دبا دیو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کے بلاگ کی طرف۔ دوستو، جیسا کہ پہلے عرض کیا، 2 دن پہلے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ وہ حملہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے تقریباً 2 ہفتے پہلے اسرائیل نے شام میں ایرانی قونصلیٹ پر حملہ کیا اور ایران کو کافی نقصان پہنچایا۔ پھر عید الفطر پر یعنی تقریباً 9 اپریل کو غزہ میں اس نے ڈرون اٹیک کیے، جس میں حماس کے ایک لیڈر اسماعیل ہانیہ کے 3 بیٹے جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے، اور تقریباً 60 کے قریب اسماعیل ہانیہ کے گھر کے افراد اس میں جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اسماعیل ہانیہ کا تعلق حماس سے ہے اور حماس کی ڈائریکٹ سپورٹ ہے ایران کی طرف سے، ہر طرح کی سپورٹ کرتا ہے ایران، مالی بھی اور اس کے بعد معنوی بھی۔ تو جب اسماعیل ہانیہ پر حملہ اور پھر اس کے بعد شام میں ایرانی قونصلیٹ پر حملہ ہوا تو ایران نے فیصلہ کیا کہ اسرائیل کو اب جواب دینا ہے۔ اس کے لیے اسرائیل اور امریکہ پہلے سے تیار تھے۔ ایران نے تقریباً 300 کے قریب ایک دم سے آدھی رات کے قریب اس نے بیلسٹک میزائل اور ڈرون اٹیک کیے، اور کچھ تو راستے میں مار دیے گئے، کچھ اردن نے مار گرائے۔ اردن یہاں پہ اس نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ایران حملہ کرتا ہے تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آلدو کہ اردن ایک اسلامی ملک ہے لیکن اس کے مفادات اسرائیل سے جڑے ہیں، تو اس حملے میں اردن نے اسرائیل کی براہ راست مدد بھی کی۔ بہرحال اس حملے کے بعد سے صورتحال جو ہے کافی کشیدہ ہے۔ آج اسرائیل نے سلامتی کونسل کا اجلاس بلوایا تھا اور ایران پر پابندیاں عائد کرنے کا بھی کہا۔ اس کے علاوہ ایران کو جو ہے اس طرح کی مس ایڈونچر سے منع کرنے کا بھی سفارش کی گئی، اور اس کے بعد امریکہ نے حماس پر اور ایران کے جو پاسداران ہیں انہیں دہشت گرد قرار دلوانے کے لیے بھی قرارداد پیش کی۔ امریکہ نے اس سے پہلے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس میں جو ہے وہ نیوٹرل رہیں گے۔ ابھی تک تو امریکہ نے براہ راست اس میں اپنی انوالومنٹ نہیں کی، لیکن بہرحال اگر ایسی کوئی جنگ چھڑتی ہے تو امریکہ کی ہمدردیاں، سپورٹ اور تعاون اسرائیل کے ساتھ ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ مسلم امہ کی طرف سے ایران کا ساتھ کون دیتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے صورتحال کافی کشیدہ ہے، اور آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسرائیل نے آج یہ بیان جاری کیا کہ ہم ایران سے بدلہ لیں گے، اور ایران نے بھی کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے دوبارہ کوئی جارحیت کی یا ایسا کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو اس سے بھی زیادہ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو یہ وہ ڈیولپمنٹ تھی جو پچھلے 2 دن سے مشرق وسطیٰ میں رہی۔ ہم آپ کے ساتھ ایران کے بارے میں وہ معلومات شیئر کریں گے جو اس سے پہلے شاید آپ کے نظروں سے نہ گزری ہو۔ تو سب سے پہلے تو ایران کا مختصر تعارف کروا دیں۔ ایران کا پرانا نام پرشیا یا پارتھیا یا فارس بھی رہا ہے، اور کسی زمانے میں ایران سپر پاور بھی ہوا کرتا تھا۔ خشایار کے زمانے میں، خشایار دی گریٹ شاید آپ نے نام سنا ہو، اس کی سلطنت جو ہے وہ کئی بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اور چشم فلک نے آج تک اس سے بڑی سلطنت نہیں دیکھی۔ اس نے ایک دفعہ یونان پر بھی حملہ کیا تھا، اور اس سے کئی 100 سال کے بعد پھر جب سکندر اعظم آیا یونان میں تو اس نے پھر بدلہ لینے کے لیے ایران پر اور باقی ممالک پر حملہ کیا۔ ایران سے پھر ہوتا ہوا وہ ہند تک بھی آ پہنچا تھا۔ ایران میں اس نے تخت جمشید یا پرسپولیس جو شیراز میں واقع ہے اسے آگ لگائی، ایرانیوں کو کافی قتل کیا، اور کافی زیادہ ایران کے کلچر کو
ان کے میراث کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ تو یہ جو ان کی قدیم تاریخ ہے، اسلام کے بعد سے تقریباً یعنی اسلام بہت زیادہ تیزی سے یہاں پھیلا۔ اس سے پہلے زرتشت مذہب تھا ان کا۔ زرتشت آتش پرست لوگوں کو بھی کہتے ہیں، عام زبان میں پارسی مذہب بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو اسلام سے پہلے ان کا یہ مذہب تھا، اور اسلام آنے کے بعد اس وقت یعنی شاہ عباس صفوی کے بعد سے اب تک جو ہے وہ اس کا سرکاری مسلک جو ہے ایران کا وہ شیعہ مسلک ہے۔ 11 فروری 1979 سے پہلے ایران کا طرز حکمرانی بادشاہی نظام تھا، اور پھر امام خمینی نے 11 فروری 1989 کو اسلامی جمہوری حکومت کی بنیاد رکھی، اور تب سے اب تک جو ہے وہ طرز حکمرانی اسلامی جمہوری ہے اور صدارتی نظام ہے۔ ہر 4 سال کے بعد صدارتی انتخابات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 90 ملین کے قریب ایران کی آبادی ہے، تقریباً یعنی آپ کہہ سکتے کہ 9 کروڑ کے قریب، 10 کروڑ سے کم آبادی ہے ایران کی اس وقت، اور اس کا رقبہ 16,48,195 مربع کلومیٹر ہے، یعنی پاکستان سے تقریباً دگنا۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رقبہ پاکستان سے دگنا، جبکہ آبادی پاکستان سے آدھے سے بھی کم ہے۔ $19,942 پر کیپٹا اس کا جی ڈی پی ہے، اور اس کے 30 کے قریب صوبے ہیں: مازندرانی، ترکمن، عرب، گلک اور بلوچ، کرد، لر اور فارس ان میں قومیں آباد ہیں، اور اسی طرح ان کے اپنی جو ہے وہ علاقائی زبانیں ہیں ان سب قوموں کی۔ اچھا، یہ تو تھا اس کا مختصر تعارف۔ اسلامی انقلاب کے فوری بعد سے ہی ایران اور عراق کا کانفلکٹ شروع ہوا، اور 22 ستمبر 1980 کو ایران اور عراق کے درمیان جنگ ہوئی، اور جو 20 اگست 1988 تک جاری رہی۔ ایران اور عراق کی جنگ تقریباً جو ہے وہ 8 سال جاری رہی۔ اس جنگ میں عراق کی طرف سے کہا جاتا ہے 1,05,000 سے لے کر 5 لاکھ تک لوگ جو ہے جان کی بازی ہار گئے، جبکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ ان کے 8 لاکھ افراد اس جنگ میں کام آ گئے۔ عراق کا جو نقصان ہے $561 ارب، جبکہ ایران کا مالی نقصان $627 ارب کا تخمینہ لگایا گیا۔ اس جنگ کے اوائل میں ہی 26 اکتوبر 1980 کو عراق نے ایران کے خرم شہر پر قبضہ کر لیا، جو 2 سال کے بعد 24 مئی 1982 کو ایران نے وہ شہر کا قبضہ واپس لیا۔ اس کے بعد عراق کے صدر صدام حسین نے جنگ بندی کی درخواست کی، جسے امام خمینی نے مسترد کر دیا۔ 1987 میں پھر اقوام متحدہ نے بھی درخواست کی جنگ بندی کی، جسے مسترد کر دیا گیا امام خمینی کی طرف سے، اور بالآخر 20 اگست 1988 کو دونوں طرف سے جنگ بندی کا اعلان ہوا، اور اس کے بعد پھر جو ہے دونوں کے درمیان جو ہے امن و امان قائم ہوا، آلدو کہ کبھی بھی ان کی دوستی پھر نہیں ہو سکی اس کے بعد، لیکن بہرحال جنگ بندی ہو گئی، اور صدام حسین تک ان کے تعلقات بھی کشیدہ رہے۔ اس کے بعد پھر حالات جو ہے کچھ نارملائز ہونا شروع ہوئے۔ اب جو ہے وہ ایران اور عراق کے تعلقات ماضی کی نسبت کافی بہتر ہیں۔ اچھا، یہ تو تھیں وہ معلومات جو آپ کو انٹرنیٹ سے یا ادھر ادھر سے مل جائیں گی۔ کچھ معلومات ایسی ہیں جو کہ آپ تک شاید نہ پہنچی ہوں۔ اس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ امام خمینی نے آتے ہی ایک فورس قائم کی جسے بسیجی کہا جاتا ہے۔ یہ رضاکاروں کی فورس تھی۔ جنگ سے کچھ چند ماہ پہلے، 5 ماہ پہلے، اپریل 1980 میں یہ فورس قائم کی گئی، اور یہ ایک بہت ایسا دور اندیشانہ اقدام تھا امام خمینی کا، جس نے جنگ میں بہت زیادہ ہیلپ فل کی۔ ایران کے تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو ہے فوج تھی اس وقت جو اس جنگ میں حصہ لیا، لیکن لاکھوں کی تعداد میں بسیجی جو رضاکار تھے انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، اور اصل میں یہ بسیجی ہی تھے جو اس جنگ کے ہیرو تھے، جنہوں نے اس جنگ کو جیتا۔ انہوں نے اس قدر جانفشانی کے ساتھ اپنا یعنی تن من دھن کی بازی لگائی کہ بالآخر عراق کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اچھا، اس سے پہلے ایک آپ کو میں بتا دوں ایران کے بارے میں ایک حیرت انگیز، کہ 1925 میں جب رضا شاہ پہلوی، جس نے پہلوی ڈائناسٹی کی بنیاد رکھی تھی، فوج میں ایک معمولی ملازم تھا، لیکن ترقی کرتے ہوئے وہ اتنا اوپر آ گیا کہ اس وقت کے جو ڈائناسٹی تھی، بادشاہت کا سلسلہ تھا قاجاریوں کو شکست دی اور تخت و تاج ان سے چھینا۔ اچھا، یہ رضا شاہ پہلوی چٹا ان پڑھ تھا، کوئی تعلیم نہیں تھی، لیکن انتہا کا ایڈمنسٹریٹر تھا، بہت ہی باصلاحیت شخص تھا۔ اس نے ایران کو بالکل 180 ڈگری پر تبدیل کر دیا۔
ایران جو اس وقت بہت ہی ایک بیکورڈ علاقہ تھا، بہت اس کے رضا شاہ کے دور میں بڑی تیزی سے اس نے ترقی کی۔ اچھا، رضا شاہ نے ایک اہم کام کیا، اس نے فوج میں خدمت ہر نوجوان کے لیے، یعنی میل کے لیے ضروری قرار دی، یعنی ہر نوجوان جو 18 سال سے اوپر ہو جاتا ہے اور اپنی تعلیم مکمل کر لیتا ہے تو اسے کسی بھی اپنی عملی زندگی سے پہلے، یعنی سرکاری ملازمت ہو، ڈرائیونگ لائسنس ہو، شادی ہو یا پاسپورٹ بنوانا ہو، ملک سے باہر جانا ہو، اس سے پہلے اسے فوج میں 2 سال خدمت کرنا لازمی ہے۔ جب میں ایران میں تھا اس وقت یہ اوائل میں، آج سے 25-30 سال پہلے یہ قانون تھا کہ امیر لوگ جو ہے وہ اس خدمت کو خرید لیا کرتے تھے، یعنی ان کے بچوں کو جانا نہیں پڑتا تھا، اور غریب لوگوں کے بچوں کو جو ہے وہ 2 سال فوج میں خدمت کرنا پڑتی تھی۔ لیکن پھر یہ ایران کی حکومت نے قانون تبدیل کیا اور صرف چند شرائط کے تحت ہی اس خدمت سے معافی مل سکتی ہے۔ اس میں اگر آپ اکلوتی اولاد ہیں اپنے والد کی، اپنی نرینہ اولاد ہیں، اور آپ کا والد جو ہے 60 سال سے عمر زیادہ ہے اور ریٹائرڈ ہے، تو آپ کو معافی ہے، یا میڈیکلی آپ میں کوئی ایسا نقص ہے کہ آپ یہ خدمت انجام نہیں دے سکتے، تب بھی آپ اس خدمت سے معاف ہیں۔ یا اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے اور واحد کفیل ہے وہ اپنے خاندان کا، اسے بھی معافی مل جاتی ہے۔ تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ میل پاپولیشن جو ہے، آدھی سے زیادہ، بہت زیادہ، تقریباً 70-80% جو ہے میل پاپولیشن، وہ 2 سال کی ٹریننگ دیکھی ہوئی ہے انہوں نے، اور کسی بھی قسم کے حالات میں وہ جنگ کے دنوں میں اپنے ملک کی جو ہے حفاظت بھی کر سکتے ہیں، خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ پھر جب 1982 میں پسپائی اختیار کی صدام حسین نے، تو امام خمینی نے انکار کر دیا، یعنی یہ ایرانیوں کی غیرت اور حمیت کی یہ حالت ہے۔ پھر 1987 میں یو این او نے درخواست کی امام خمینی سے، جسے امام خمینی نے پھر مسترد کر دیا۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ ایران کی فوج کتنی ہے، تو ایران کی اتنی فوج نہیں ہوگی جتنی یہ بسیجی اور رضاکار فورس ہے ان کے پاس۔ اور اس کے بعد ہم ایک عام شہری بھی جو ہے وہ اس نے 2 سال کی مکمل فوجی ٹریننگ دیکھی ہوئی ہے، تو اس طرح کے حالات میں وہ بھی اپنے ملک کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جسے ایران، امریکہ کو بھی پتہ ہے، اسرائیل کو بھی پتہ ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوئی، کہا جاتا ہے کہ ایران نے ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی حاصل کر لی ہے اور ایران کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ اس کا جو ہے شک اسرائیل کو بھی ہے اور امریکہ کو بھی ہے، اس لیے امریکہ جو ہے ایران کے معاملے میں زیادہ سخت موقف نہیں اپنا رہا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، پچھلے سال تقریباً آج سے 10 ماہ پہلے ایران نے ایک بیلسٹک میزائل کا افتتاح کیا تھا، فتح کا نام اسے دیا تھا۔ اس کی رینج تو 1400 کلومیٹر ہے، لیکن اس کی جو رفتار ہے وہ آواز کی رفتار سے 15 گنا زیادہ ہے، یعنی عام جو بیلسٹک میزائل ہیں 5 سے 7 گنا زیادہ ہے ان کی آواز کی رفتار، اس کی 15 سے زیادہ 15 گنا سے زیادہ اس کی رفتار ہے آواز سے۔ تو کسی بھی میزائل ڈیفنس سسٹم میں یہ جو میزائل ہے نہیں آتا، فتح اس کا نام ہے۔ تو اگر ایسی کوئی جنگ ہوتی ہے تو ایران اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتا ہے کہ اگر عراق یا شام ایران کو اپنی سرحد، اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت دے، کیونکہ ایران کا اور اسرائیل کا جو کم از کم فاصلہ ہے وہ 1724 کلومیٹر ہے اور اس میزائل کی رینج ہے 1400 کلومیٹر۔ لیکن اس کے علاوہ ایران کے آرسنال میں اس قدر زیادہ میزائل موجود ہیں، اس میں کروز میزائل بھی ہیں، بیلسٹک میزائل بھی ہیں، جن کی رینج 6,000 کلومیٹر تک بھی ہے۔ لیکن وہ ایسے میزائل ہیں کہ وہ میزائل ڈیفنس سیکیورٹی میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو فتح میزائل ہے یہ کسی بھی سسٹم میں نہیں آتا، اور اگر اس کی رینج ایران بڑھانے میں کامیاب ہو گیا، یعنی اس کو 1400 سے 2000 تک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یا شام اور عراق اگر خدا نخواستہ جنگ لگتی ہے تو ایران کے اتحادی ہوتے ہیں اور ایران کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں، تو یہ میزائل میں آپ کو بتا دوں، پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ میزائل اسرائیل کو چند منٹوں میں صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں، اس قدر یہ خطرناک میزائل ہیں۔ تو اس چیز کا ایران کو، اس امریکہ کو بھی ادراک ہے۔ پھر ایران کے پاس
2000 والے 2000 تک کلومیٹر تک مار کرنے والے بھی میزائل ہیں، 3000 کلومیٹر تک والے بھی ہیں، 4000 والے بھی، 5000، بے شمار رینج ہے ایران کے آرسنال میں۔ ایران نے یعنی اپنے ایک فضائی فورس میں بہت زیادہ توجہ دی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ توجہ دی ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنی بری فوج میں آبدوزوں کی ایسے ایسے ان کے پاس آرسنال میں موجود ہیں کہ جو آبدوز کے سسٹم میں نہیں پکڑے جا سکتے، اور وہ سمندر میں بھی کسی ملک کو یا امریکہ کو اور اس کے اڈوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امریکہ لیت اللال کا شکار ہے اور براہ راست ایران کو کسی بھی قسم کی دھمکی دینے سے گریزاں ہے۔ اس کا ادراک انگلینڈ کو، امریکہ کو، نیٹو فورسز کو، اسرائیل کو، سب کو ہے، اس لیے وہ براہ راست ایران کے ساتھ پنجہ آزمائی نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم ایران کے جارحیت کا جواب دیں گے، اور ایران نے بھی کہا ہے کہ اگر اسرائیل دوبارہ کسی ایسے مس ایڈونچر کا سوچتا ہے تو اس سے زیادہ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں آئندہ چند دنوں میں صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ دینوں شاہی رپورٹ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔